ترقی، عظمت اور خوشحالی کے لیے اس خطے کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے عظیم قربانیاں دی ہیں، اور رب ذوالجلال سے پاکستان کی فوج کے لیے جس طرح آپ نے کامیابی کے لیے دعائیں کیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعائیں تھیں جس سے افواج پاکستان نے ہندوستان کو وہ سبق سکھایا کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ صدیوں یاد رکھے گا۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کشمیریوں نے قربانی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا نوجوانوں کو جدید تعلیم، ٹیکنالوجی دینا اولین ترجیح ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اسپیشل بچی نے پورٹریٹ دیا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ نجکاری سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ نجکاری سے پی آئی اے کی عظمت آہستہ آہستہ بحال ہوگی۔ مشیر نجکاری محمد علی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل سمیت سب کی رہنمائی سے بولی کا مرحلہ مکمل ہوا۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، اب تک پی آئی اے کے 100 جہاز ہونے چاہیے تھے۔ قومی ایئر لائن کے آپریشنل 18 میں سے 12 طیارے لیز پر ہیں۔ قومی ایئر لائن سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کرتی ہے۔ اداروں کی نجکاری کا عمل 20 سال پہلے شروع ہوا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اب سرکاری خزانے پر نقصانات کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ شفاف طریقے سے بولی کا عمل مکمل کیا گیا۔ معاشی اصلاحات کے مثبت نتائج سے اعتماد بحال ہوا اور ملک برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امریکی اخبار یو ایس اے ٹوڈے میں پاکستان پر 16 صفحات پر مشتمل خصوصی رپورٹ شائع۔ رپورٹ میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا انٹرویو شامل، معیشت، سرمایہ کاری کے مواقع اور اہم پالیسی ترجیحات پر تفصیلی تجزیہ شامل۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025 کی بنیادیں بہتر ہیں۔ کئی برسوں بعد پاکستان نے پرائمری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ ہوا اور مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 14.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ شرح مبادلہ مستحکم ہوئی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا۔ حکومت برآمدات پر مبنی حکمت عملی اپنا رہی ہے۔ آئی ٹی اور ٹیکسٹائل برآمدات نمایاں ہیں اور آئی ٹی برآمدات 4 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج شام طلب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ کابینہ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت کو خوش آئند قرار دیا۔ کمیٹی نے حکومت سے کوٹ لکھپت جیل میں زیر حراست پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کی پیرول پر رہائی کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ شامل۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ رہائی سے رہنما مذاکراتی عمل میں مؤثر کردار ادا کر سکیں گے۔ محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار اعتماد سازی کے بامعنی اقدامات پر ہے اور اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات پائیدار نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعظم نے متعدد بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ مذاکرات کی دعوت کے جواب میں دوسری جانب سے شرائط رکھی جاتی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ پبلک سیکٹر کی بربادی کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے۔ اداروں کی بربادی کے ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے گا۔ حکومت کے پاس پی آئی اے کے اب بھی 25% شیئرز ہیں۔ 4 سال سے جس طرح پی آئی اے چل رہی تھی اس طرح تو بند ہو جاتی۔ ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی۔ آئین ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب۔ کہا سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے۔ نوجوان ملک دشمن بیانیے اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ غلط سیاسی کلچر اور انتشار کی سیاست انہی کرپٹ عناصر نے متعارف کروائی ہے۔
صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس پر حاضری۔ دونوں مقامات پر صدر نے فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر زرداری نے حضرت حسین کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی علامت قرار دیا۔ صدر زرداری کی امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ صدر زرداری نے حضرت حسین کی تعلیمات کو حق، عدل اور انسانیت کے لیے رہنما قرار دیا۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان 26 دسمبر کو دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران صدر محمد بن زائد وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی امور سمیت پاک UAE تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت کی درخواست فل بینچ کے سامنے لگانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ بغیر کسی آرڈر کے زبانی طور پر قبضے کیسے دلوائے جا رہے ہیں؟ کیا اگر یہ عدالت بغیر آرڈر کے آپ کو کچھ کہے تو آپ مان لیں گے؟ سرکاری وکیل بتائیے کہ کیا زبانی احکامات ٹرائیبیونل نے جاری کیے؟ تقریباً 2.5 ماہ بعد آپ نے ٹرائیبیونلز کا نوٹیفیکیشن کیا، ابھی تک آپ کے ٹرائیبیونلز نے کام نہیں شروع کیا۔ کیا یہ اختیارات سے تجاوز نہیں ہے؟ کیا قانون کا غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ پیرا کیسے قبضے دلوا رہا ہے؟ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ کے لوکل گورنمنٹ انتخابات پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ چیف جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی بینچ میں شامل۔ وکیل درخواست گزار کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کوئٹہ میں حلقہ بندیاں 2017 والی مردم شماری کے تحت ہوئی۔ اب 2023 کی مردم شماری نوٹیفائی ہو چکی ہے۔ انتخابات نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونے چاہیے۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ سائبر کرائم جدید دور کا بڑا خطرہ ہے۔ سندھ حکومت عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سائبر کرائم کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ کہا آن لائن دھوکہ دہی اور ہیکنگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ نوجوانوں کو سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل ذمہ داری سے متعلق شعور دینا وقت کی ضرورت ہے۔ آن لائن فراڈ، جعلی سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل اسکیم سے عوام کو محتاط رہنا ہوگا۔ حکومت سندھ کراچی کو جدید، پائیدار اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کراچی کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت اور ماس ٹرانزٹ کے منصوبے جاری ہیں۔ شاہراہ بھٹو کو ریڈور، ملیر ندی پل، انڈر پاسز اور فلائی اوورز پر کام جاری ہے۔ 9 ڈسٹرکٹ ہسپتالوں کی توسیع اور نئے میڈیکل کالجز کے لیے 300 ارب روپے مختص۔ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبوں پر 155 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ ہر منصوبہ شہریوں کی سہولیات اور خوشحالی لانے کے لیے وقف ہے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2000 روپے اضافے کے بعد 4,72,562 روپے ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت میں 1,714 روپے بڑھ کر 4,05,402 روپے تک پہنچ گئی۔ ڈمپرز اور ہیوی ٹریفک کے کراچی میں داخلے پر پابندی عائد۔ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی میں فروری 2026 تک کی توسیع کی گئی ہے۔ کمشنر کراچی نے حکم نامہ جاری کیا۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ منسلک ٹریکر لگی گاڑیوں کو استثناء ہوگا۔ ڈمپر، ٹرالر، مال بردار گاڑیاں رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک اندرون شہر سفر کر سکیں گی۔ افغان طالبان رجیم نے افغانستان کی معیشت تباہ کر دی۔ اقوام متحدہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے اوائل میں GDP میں 6.5% کمی، بے روزگاری 75% اور 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہیں۔ افغانستان عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے اور انسانی حقوق کے بغیر طالبان کی مالی یا قانونی حیثیت نہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ TTP اور داعش خراسان افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا۔
ہندوتوا نظریے کے زیر اثر بھارت اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ریاست بن چکا ہے۔ کرسمس منانے پر انتہا پسندوں کی مسیحی برادری کو دھمکیاں۔ دہلی میں بجرنگ دل کے شرپسندوں نے کرسمس کے تہوار کے دوران مسیحی خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ ماضی میں بھی مختلف ریاستوں میں مسیحی برادری خوف و ہراس میں مبتلا رہی۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹس کے مطابق بھارت میں مسلم اور مسیحی برادری کے خلاف انتہا پسندانہ واقعات بڑھ چکے ہیں۔ 2014 کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اقلیتوں کے خلاف مظالم میں اضافہ ہوا۔